الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ طہارت کے مسائل دو پہلوؤں سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام کا طہارت کا طریقہ باقی ادیان کے مقابلے میں کیسا ہے، اور طہارت کے مسائل اور انکار حدیث کا فتنہ۔ طہارت اسلام کے سب سے پہلے سبق میں سے ایک سبق ہے۔ محدثین اعظام نے، ائمہ اکرام نے حدیث اور فقہ کی کتب کا آغاز اکثر اسی چیز سے کیا ہے، طہارت کے مسائل سے۔ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو طہارت کا سبق دیا جاتا ہے۔ وہ غسل کر کے، طہارت حاصل کر کے پھر کلمہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کا سب سے بنیادی رکن نماز، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے اس کی شرائط لگائی ہیں۔ جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت، یہ نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اگر کبھی پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم دے کر اس طہارت کے احساس کو باقی رکھا ہے کہ پانی نہ بھی ہو پھر بھی طہارت حاصل کرنی ہے تیمم کر کے۔ اور یہ طہارت بندوں پر مشقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العزت تم پر کوئی تنگیر نہیں کرنا چاہتے بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جو لوگ اس طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسلام نے ان کو کیسے عزت دی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے نزدیک ایک بستی تھی قباء نامی، وہاں کے لوگ بڑی طہارت کا اہتمام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شان بیان کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس بستی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو طہارت حاصل کرتے ہیں اور اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طہارت کا حکم دیا، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے اور گندگی سے دور رہنا ہے۔ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا محسوس نہیں کیا اور اسے بال سنوارنے کا کہا۔ جب بال سنوار کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، نہ بکھرے ہوئے بال رکھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ اور ایک صحابی آیا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے کہ میلے کچیلے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہاں ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے اوپر اللہ کی نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اچھا صاف ستھرا خوبصورت لباس پہنو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم طہارت کے حوالے سے، کہ اسلام نے طہارت کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، اور جو لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں باقی ادیان کی نظر میں یہ طہارت کیسی ہے۔ عیسائیوں کے اندر، یورپ کے اندر تو یہ طریقہ چلتا رہا ابھی تک کہ اگر کوئی بندہ غسل کرتا، نہاتا تھا تو اس پر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے تھے۔ جرمنی کے بادشاہ کو پاپا اعظم نے اس جرم کے اندر بادشاہ سے فارغ کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح نہاتا ہے، اور اسی وجہ سے، غسل کرنے کی وجہ سے کئی عیسائیوں کو زندہ جلا دیا گیا، کئیوں کو قید اور سزا دی گئی اس وجہ سے کہ وہ غسل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کہ ان کے اندر یہ صفائی ستھرائی طہارت یہ بالکل نہیں ہے۔ اور اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں کہ وہ تو گائے کا پیشاب اور کوئی اپنا پیشاب، ان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں صبح کو اپنا پیشاب پیتا ہوں، اور یہ خبر بڑے بڑے اخباروں کے اندر چھپی تھی۔ اور ایک مسلمان نے بتایا کہ وہاں پر ایک ہندو کی دکان ہے، وہ صبح صبح دکان کھولتا ہے تو ساری مٹھائی پر پیشاب کے چھینٹوں کی بارش کرتا ہے کہ اس سے تبرک حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے ان کی طہارت، اور اسلام کی طہارت سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی طہارت یہی اصل طہارت ہے۔ باقی ادیان کے مقابلے میں سب سے بہترین طہارت، پاکیزگی، ستھرائی، صفائی یہ اسلام کے اندر ہے، باقی ادیان کے اندر نہیں ہے۔ اب ذرا انکار حدیث والوں کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے اندر جو حیض، نفاس، غسل، ازدواجی معاملات یہ ذکر کیا جانا یہ عریانی ہے، فحاشی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت سلیمان فارسی سے اہل کتاب نے سوال کیا، طنزاً انداز کے اندر پوچھا کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جھکنے کی بجائے حوصلہ پست نہیں کیا،
بلکہ جرت مندی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو ان کے منہ بند ہو گئے کہ اتنے بہادری اور دلیری کے ساتھ جواب دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، امت پر احسان ہے، اثار ہے کہ اپنے ازدواجی معاملات کو بیان کر کے امت کی رہنمائی مقصود تھی۔ یہ نعوذ باللہ کوئی فحاشی اور یعنی نہیں تھی، یہ امت کی رہنمائی تھی، طہارت، پاکیزگی یہ امت کو بتانی تھی۔ اس لیے امہات المؤمنین سے بھی سوال کیے گئے، انہوں نے بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ آخر میں والدین کی توجہ بچوں کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بلوغت تک اپنے بچوں کو اس طرح کے احکامات بالکل نہیں بتاتے، اور نہ ان کے منہ سے اس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں، وہ اس کے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ یورپ سے اثر لیتے ہوئے جنسی تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بڑا زور دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بگڑے ہوئے معاشرے کی رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں، طہارت پر اور اس طرح کے معاملات پر جن کے اندر اکثر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے اس طرح کے معاملات میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اسی لیے صحابہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمارا نبی ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔